حضور علیہ السلام نے فرمایا، جامع صغیر کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ بھلائی کی چابی ہوتے اور برائی کا تالا ہوتے. دوسرے کیٹیگری فرمایا کچھ لوگ برائی کی چابی ہوتے اور بھلائی کا تالا ہوتے. اب یہ دو کیٹیگری حضور نے بیان فرماتے، ان دو سے کوئی باہر نہیں ہوگا. میں اور آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم خود ہی اپنے اندر ٹٹول کے اپنا فیصلہ کر لیں گے میں کہاں کھڑا ہوں. اس دو سے کوئی باہر نہیں ہے، ان دو میں سے کوئی ایک ضرور ہے. فرمایا کچھ لوگ بھلائی کی چابی ہوتے اور برائی کا تالا ہوتا ہے. ایک کیٹیگری بھلائی کی چابی اور برائی کا، اور کچھ لوگ برائی کی چابی ہوتے ہیں اور بھلائی کا تالا ہوتے ہیں. فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پہ اللہ نے بھلائی کی چابیوں کو رکھ دیا ہے. خوشخبری اس شخص کے لیے کہ جس کے ہاتھ پہ رب نے بھلائی کی چابیوں کو، اور فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پہ رب نے برائی کی چابیوں کو رکھ دیا. اب میرے ہاتھ پہ اور آپ کے ہاتھ پہ بھلائی کی چابی ہے، برائی کی چابی ہے، ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے. اس حدیث کا مفہوم میں سمجھاؤں. فیض القدیر کی میں آپ اس کی جب شرح پڑھیں حدیث کی تو آپ کو یہ ملے گا کہ جو یہ کیٹیگری بیان فرمائی کہ کچھ لوگ برائی کی چابی ہوتے ہیں اور بھلائی کا اللہ، فرمایا کچھ لوگ برائی کی چابی ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کی وجہ سے لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بندہ جہاں جاتا ہے دوسرے کو بھی گناہ میں ڈال دیتا ہے. یہ برائی کی چابی ہے، بندہ یہ برائی کی چابی ہے اور بھلائی کا تالا ہے. کس کے پاس جو نیکی کرنے والا آئے نا اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی، وہ بھی نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے. یہ بھلائی کا تالا ہے، نہ خود بھلائی کرتا ہے نہ کسی کو بھلائی کے قریب جانے دیتا. یہ بھلائی کا تالا شخص ہے. اور یہ برائی کی چابی جو اس کی طرف ہو کر جاتا ہے وہ گناہوں کی لذت لے کے جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت، تباہی ہے، بربادی ہے. یہ فزیکل بات تھی. اگر آپ اس کو سوشلائز کریں، ڈیجیٹل فارم میں بات کریں تو آپ سوشل میڈیا دیں. کیا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کا ایک اکاؤنٹ، آپ کا ایک شیئر، آپ کا ایک کامنٹ بھلائی کی چابی بھی ہو سکتا ہے اور برائی کی چابی بھی ہو سکتا ہے. آپ کے اتنی فین فالوئنگ اور آپ کے ایک اپلوڈنگ ہو ویڈیو، کیا ہے، کیا میسج دے رہے ہیں آپ کو دیکھ کے لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ بھلائی کی چابی ہیں یا برائی کی چابی ہیں؟ میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم جو جی میں چاہے، جو دل میں آئے اٹھا کے شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہم سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. آپ کیٹیگری اپنی خود طے کر رہے ہیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دی کہ آپ برائی کی چابی تو نہیں بن رہے. کیا آپ کے اکاؤنٹ، آپ کی آئی ڈی پہ، آپ کے پیج پہ، آپ کے ذریعے جو شیئر ہوا اس میٹر پہ کوئی آتا ہے کانٹینٹ پہ تو وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا، اس کا ذہن کہیں اور چلا جاتا. یہ ڈیجیٹل اس میں بات کر رہا ہوں، نوجوان بھی بیٹھے، لیکن خاص طور کا اب اس کو فزیکل سوچیں کہ اب میں کہاں ہوں. میں ایسا تو نہیں کہ جہاں میں بیٹھتا ہوں گناہ کی بات کرتا ہوں، جہاں میں جاتا ہوں گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہوں، دوسروں کو بھی ملوث کر دیتا ہوں. اور جہاں نیکی کی بات آئے میں کٹنا شروع ہو جاتا ہوں، لوگوں کو بھی کاٹنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ بندہ بھلائی کا تالا ہے اور برائی کی، اور اس کے لیے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ ہلاکت ہے اس شخص پہ. یہ فرمانے والی شخصیت دیکھ لیں آپ کون ہے. یہ میں اور آپ کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے کہ یار یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. شیخ سعد کی بات کہی 1000 بار غلط ہو سکتی ہے، وہ کسی کے بارے میں بھی کہتے رہے بندہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا تو شیورٹی میں کوئی فرق، کوئی کمی نہیں رہتی. آپ 100% جو چھوڑیں، آپ 1000 مرتبہ شیورٹی لے کر کہ یہ بندہ ہلاک ہوگا. کون برائی کی چابی ہے اور بھلائی کا؟ سمجھنا یہ حدیث. اب دوسرا پہلو، اللہ کرے کہ میں اور آپ وہ دوسرے پہلو میں ہی شمار ہو جائے. فرمایا یہ بندہ بھلائی کی چابی ہے اور برائی کا تالا ہے. یہ جہاں بیٹھتا ہے نیکی کی بات کرتا ہے، جہاں جاتا ہے لوگوں کو نیکی میں لگا دیتا ہے، جہاں جاتا ہے دین کا رنگ چڑھا دیتا ہے. یہ بھلائی کی چابی ہے اور برائی کا تالا ہے. جو اس کے پاس آتا ہے وہ برائی سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جہاں جاتا ہے لوگوں کو برائی سے بچانا شروع کر دیتا ہے. فرمایا یہ تو برائی کے جو ایک تالا ہے. پھر حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سنو اس شخص کے لیے خوشخبری جس کے ہاتھ پہ اللہ نے بھلائی کی چابیوں پر ہماری لیے حضور نے خوشخبری ارشاد فرمائی. اگر میں اور آپ اپنے عمل کو اس کیٹیگری میں ہے میرا بھائی، غور و فکر کر کے کہ یار میرے عمل سے، میری جو ہے نا طرز زندگی سے کوئی بندہ گناہ کی طرف نہ جائے. طویل اور اتنی وضاحت کے ساتھ میں تفصیلاً حدیث اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں بیٹھے اور ہم دیکھیں اپنی عملی زندگی میں کہ یار میں یہی تو نہیں ہوں، میری وجہ سے یہی تو نہیں ہو رہا. اور اگر ہم اس کیٹیگری میں جا رہے ہیں تو اس پہ اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں. اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں بھلائی کی چابی بنا اور برائی کا تالا بناتے. یقین ہو رہا ہے اسی میں بشارت ہے، اسی میں خوشخبری ہے. حضور نے فرمایا تم بھلائی کی چابی بن جاؤ اور برائی کا